بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ ہماری گفتگو کتاب المقاصد کے دوسرے حصے یعنی کتاب البیع کے مباحث میں جاری تھی، اور آج کے درس کا عنوان فقہا کے ہاں بیع کی تعریف اور اشکالات ہے، جس کے سلسلے میں ہم نے گزشتہ درس کے اندر ایک مورد بیان کیا اور اس کے اشکالات کو بیان کیا تھا۔ آج انہی اشکالات کے متن کی تطبیق کرتے ہیں اور اس کے بعد جو دیگر تعریفات بیان کی گئی ہیں انہیں بیان کرتے ہیں۔ تو آج کے درس کے اہم مطالب اس طرح سے ہیں کہ سب سے پہلا مطلب فقہا کی دوسری تعریف کون سی ہے، اور اس کے سلسلے میں جو اشکال کیا گیا ہے وہ کس نوعیت کا اشکال اور کون سا اشکال ہے۔ اسی طرح دوسرا عنوان فقہا کی تیسری تعریف کون سی ہے، پھر اس پر جو اشکال کیا گیا ہے، اور مصنف کی نظر میں کون سی تعریف بہترین تعریف ہے، کیا اس تعریف پر کوئی اشکال ہے یا نہیں ہے۔ تو اس طرح یہ وہ عناوین ہیں جو آج کے درس کے اندر ہم اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں۔ اور سب سے پہلا مطلب جو ہم نے کل بیان کیا تھا فقہا کی تعریفات میں سے ایک تعریف، اور اس پر جو اشکالات موجود تھے ہم نے ان اشکالات کو آپ کے سامنے بیان کیا۔ آج انہی اشکالات کے بعد فقہا جب دوسری تعریف کی طرف جاتے ہیں تو وہ تعریف کون سی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ وَحَيْثُ إِنَّ فِي هَذَا التَّعْرِيفِ مُسَامَحَةٌ وَاضِحَةٌ عَدَلَ آخَرُونَ إِلَى تَعْرِيفِهِ، کہ در واقع یہ دوسری تعریف ہے بِالْإِيجَابِ وَالْقُبُولِ الدَّالَّيْنِ عَلَى الْإِنْتِقَالِ، یعنی جب گزشتہ اس تعریف کے اندر اشکالات کو دیکھا گیا، اس تسامح کو دیکھا گیا، تو یہاں پر کچھ دیگر جو فقہا ہیں وہ پھر چلے جاتے ہیں، عدول کرتے ہیں ایک اور تعریف کی طرف اس بیع کے سلسلے میں، کہ در واقع یہ دوسری تعریف کہلائے گی یہ الایجاب والقبول الدالین علی الانتقال، یعنی ایجاب اور قبول کے جو دلالت کرتے ہوں انتقال پر۔ لیکن یہ تعریف بھی اشکال رکھتی ہے کہ اس تعریف کے اندر آپ خود دیکھیں کہ الایجاب والقبول، ایجاب جو کہ بائی کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اس صیغہ ایجاب کو جاری کرتا ہے بیعتوں کی صورت میں، اور قبول جو کہ مشتری کی جانب سے ہوتا ہے، اور یہ دونوں بیعت اور قبول تو دلالت کر رہے ہوتے ہیں انتقال پر، یعنی اس عین کو بائع سے مشتری کی طرف انتقال دینے کے لیے یہ کلمات ہیں جو اس معنی کو، بیع کے اس معنی کو اور مدلول کو ایجاد کرتے ہیں، انشاء کرتے ہیں۔ اب یہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ خود یہ دوسری تعریف اشکالات کا شکار ہے، اور یہاں پر ایک اہم سوال جو سامنے آتا ہے وہ یہ کہ اس تعریف کے مطابق آیا بیع معنی کے باب سے ہے یا لفظ کے باب سے، یعنی خود اس بیع کو اس تعریف کے مطابق کس چیز سے جانا گیا ہے، آیا بیع کو مدلول اور معنی کے باب سے جانا گیا ہے، یا یہاں پر بیع جو ہے وہ خود لفظ کے باب سے ہے۔ تو یہاں پر تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں، ایک یہ کہ آیا بیع معنی کے باب سے ہے، یعنی خود مدلول ہے اور پھر یہ الفاظ اس مدلول کو ایجاد کرتے ہیں، یا یہ لفظ کے باب سے ہے، اور تیسرا عنوان یہاں پر یہ ہے کہ آیا بیع معنی کے ساتھ لفظ کے باب سے ہے۔ تو یہاں پر یہ تین صورتیں ہمارے سامنے آتی ہیں۔ آگا یہاں پر فرماتے ہیں کہ بیع معنی کے باب سے ہے، جو کہ ایجاب اور قبول کا مدلول اور معنی ہے، دوسرے الفاظ میں یعنی نقل اور تملیک ہے۔ بیع کی اگر تعریف کی جائے، بیع کی اگر کو دیکھا جائے تو وہ الفاظ کی جنس سے نہیں ہے، بیع الفاظ کے باب سے نہیں ہے، بلکہ بیع مدلول اور معنی کے باب سے ہے، یعنی بیع در واقع نقل اور تملیک ہے۔ جبکہ گزشتہ دوسری اس تعریف میں بیع کو معنی کے ساتھ لفظ کے باب سے جانا گیا ہے، کیونکہ اس لیے کہ آپ نے دیکھا اس تعریف کے اندر یہ کہا گیا کہ الایجاب والقبول، یعنی ایک طرف سے الفاظ کا تذکرہ کیا گیا، بیعت اور قبول دو کا تذکرہ کیا گیا، اور پھر دوسری جانب سے کہا گیا کہ یہ الفاظ بیع کیا ہے، یہ الفاظ ہیں کہ جو دلالت کرتے ہیں انتقال پر، یعنی دوسری طرف سے خود اس بیع کے مدلول اور معنی کا تذکرہ کیا گیا۔ تو بس یہاں پر بیع ایک معنی جو الفاظ کے ساتھ ہو اس اعتبار سے نظر میں رکھی گئی ہے، جبکہ آپ فرماتے ہیں کہ اگر بیع کو دیکھا جائے تو وہ لفظ کے باب سے ہے ہی نہیں۔ لہذا فرماتے ہیں عبارت کے اندر کہ وَحَيْثُ إِنَّ الْبَيْعَ مِنْ مَقُولَةِ الْمَعْنَى، بیع جو ہے وہ معنی کے باب سے ہے، دون اللفظ، لفظ کے باب سے نہیں ہے مجردن، یعنی اگر آپ خالی لفظ کو دیکھتے ہیں تو بیع خالی لفظ کے الفاظ کے جو ہے وہ باب سے نہیں ہے، او بشرط قصد المعنی، یا مثلا آپ یوں کہیں کہ بیع جو ہے وہ الفاظ اور پلس معنی، یعنی الفاظ جو کہ معنی کے ارادے کے ساتھ ہوں، اس شرط کے ساتھ لفظ کہ وہ معنی کا قصد کیا گیا ہو، وہاں پر یہ لفظ اور معنی یہ دونوں نظر میں رکھتے ہوئے ہم کہیں کہ بیع کیا ہے، الفاظ سے فقط نہیں ہے بلکہ بیع جو ہے وہ لفظ اور معنی سے ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ بھی درست نہیں،
فرماتے ہیں کہ بے جو ہے وہ معنی کے باب سے، نہ خالی لفظ کے باب سے، نہ اس لفظ سے کہ جو معنی کے ساتھ ہو۔ جب اس طرح ہے تو فرماتے ہیں کہ یہ تعریف کی گئی ہے وہ قابل اشکال ہے۔ وَإِلَّا لَمْ يُعْقَلْ إِنشَاؤُهُ بِاللَّفْظِ، یعنی اگر بے لفظ کے باب سے ہو خالی، یا لفظ اور معنی دونوں کے باب سے ہو، تو فرماتے ہیں کہ لم يُعْقَلْ إِنشَاؤُهُ بِاللَّفْظ۔ اشکال کیا پیش آتا ہے؟ اشکال یہ آتا ہے کہ معقول نہیں ہے پھر اسی بے کا انشاء ہونا لفظ کے ذریعے، کیونکہ آپ نے جب بے کو کس باب سے جانا، لفظ اور معنی کے باب سے جانا، یا بے کو خود لفظ سے جانا، تو کس طرح آپ الفاظ کو الفاظ سے انشاء کریں گے؟ یہ معنی یہ ممکن نہیں ہے، چونکہ عالم اعتبار کے اندر ایجاد معنی ہوتی ہے لفظ کے ذریعے۔ ہاں، لفظ کو لفظ سے ایجاد کرنا یہ معقول نہیں ہے، کیونکہ عالم اعتبار میں لفظ سے لفظ کا انشاء اور ایجاد یہ نامعقول ہے، درست نہیں ہے، جبکہ بے میں انشاء ہے اور اس کا معنی بیتوں سے انشاء ہوتا ہے۔ تو اس طرح آگا فرماتے ہیں کہ یہ تعریف مورد اشکال ہے، اور جب یہ تعریف مورد اشکال ہے تو فقہا پھر جاتے ہیں تیسری تعریف کی طرف، اور فرماتے ہیں کہ عدل جامع المقاصد الى تعریفہ بنقل العین بصیغۃ المخصوصہ، یعنی محقق ثانی کے جامع المقاصد کے اندر عدول کرتے ہیں اس بے کی تعریف جو کہ ان الفاظ سے کرتے ہیں، اور اس تعریف کی طرف عدول کرتے ہیں کہ بے کیا ہے؟ نقل عین ہے بصیغۃ المخصوصہ، کہ بے جو ہے درواقع نقل عین ہے ایک خاص اور مخصوص صیغے کے ساتھ، جو اس کا ایک خاص مخصوص صیغہ ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تیسری تعریف ہم دیکھ رہے ہیں فقہا کے کلمات میں، اور بالخصوص جو محقق ثانی اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں جامع المقاصد کے اندر، آیا یہ درست ہے یا درست نہیں ہے، یا آیا اس پر بھی کوئی اشکال مترتب ہوتا ہے؟ تو آپ فرماتے ہیں کہ خود یہ تعریف جو ہے مورد اشکال ہے۔ اشکالات کے اعتبار سے سب سے پہلا اشکال جو یہاں پر کیا جا سکتا ہے وہ یہ کہ میں ان اشکالات کی طرف اشارہ کر دیتا ہوں، اور پھر متن کے اندر ہم ملاحظہ کرتے ہیں کہ کس طرح آگا نے ان تینوں اشکالوں کو متن کے اندر بیان کیا ہے۔ تو پہلا اشکال یہ ہے کہ تعریف میں موجود نقل کا کلمہ بے کے مترادف نہیں ہے۔ آپ الفاظ کو لا رہے ہیں تاکہ آپ بے کو روشن کریں، آپ بے کی معنی کے لیے، اس کی تعریف کے لیے جن الفاظ کو لا رہے ہیں ان میں ایک نقل ہے۔ خود نقل جو ہے یہ بے کے نہ تو مساوی ہے نہ مترادف ہے جو اس کی معنی کو ادا کرے، بلکہ اس سے عام ہے، یعنی بلکہ یہ نقل کا لفظ بے سے عام ہے، کیونکہ ہبہ، اجارہ وغیرہ اور دیگر جو عقود ہیں ان پر بھی صادق آتا ہے۔ نقل وہاں پر بھی ہے، اجارے کے اندر بھی نقل ہے، گرچہ وہاں پر منفعت کو نقل کیا جاتا ہے لیکن نقل تو ہے، بے کے اندر بھی نقل ہے، تو لہٰذا نقل کا کلمہ آگا فرماتے ہیں کہ بے کے مترادف نہیں ہے۔ دوسرے الفاظ میں نقل کا لفظ بے میں ظہور نہیں رکھتا، فقط کنایا ہے، تو کس طرح اس لفظ سے آپ بے کی تعریف کرتے ہیں؟ یہ ایک اشکال جو اس تعریف پر مترتب ہوتا ہے۔ اور دوسرا اشکال یہاں پر یہ ہے کہ محقق ثانی کی نظر میں معاطات بے ہے، جبکہ معاطات میں جو ہے وہ صیغہ نہیں ہوتا، یعنی معاطات جب اس کی حقیقت کو ہم دیکھتے ہیں تو معاطات کے اندر کوئی صیغہ جاری نہیں کیا جا سکتا، اور یہاں پر خود محقق ثانی جب تعریف کر رہے ہیں بے کی تو وہاں پر بصیغۃ المخصوصہ کا نام دے رہے ہیں، تو یہ جو بصیغۃ المخصوصہ سے تعریف بے کی کر رہے ہیں، اور دوسری جگہ پہ خود جو ہے معاطات کے بارے میں قائل ہیں اس بات کے کہ معاطات جو ہے اس کے اندر صیغہ نہیں ہے، تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ پھر اس تعریف کے مطابق معاطات کو بے نہیں ہونا چاہیے، اور اگر معاطات اس تعریف کے مطابق بے نہیں ہوتی تو یہ خلاف فرض خود محقق ثانی ہے، یعنی محقق ثانی کا اپنا جو فرض ہے، مفروض جو ان کی نظر میں ہے معاطات کے سلسلے میں، وہ یہ کہ معاطات بے ہے، لیکن یہاں پر جو تعریف کر رہے ہیں اس تعریف کے مطابق یہ لازم آئے گا کہ پھر معاطات بے نہ ہو اور یہ خلاف فرض ہوگا۔ تیسرا جو اشکال ہے وہ یہ کہ خود اس تعریف کے اندر نقل بالصیغہ کا کلمہ استعمال ہوا ہے، نقل بالصیغہ جو کہ معنی کے ساتھ لفظ ہے، یعنی اس تیسرا اشکال اس طرح سے کہ نقل بالصیغہ جو تعریف کے اندر محقق ثانی نے کہا، اگر اس نقل بالصیغہ کو دیکھا جائے تو یعنی ایک طرف سے نقل وہ مدلول ہے، وہ معنی ہے جو بے کی، اور پھر بالصیغہ کہا، بالصیغہ یعنی وہ لفظ بے، تو یہاں پر محقق ثانی نے تعریف کے اندر در واقع ایک طرف سے معنی کو نظر میں رکھا اور ایک طرف سے صیغے کو نظر میں رکھا۔ یہ نقل بالصیغہ جو کہ معنی کے ساتھ ایک لفظ ہے، یہ خود لفظ سے قابل انشاء نہیں ہے۔ ہم نے پہلے بھی عرض کیا کہ لفظ کو کس طرح لفظ سے انشاء کیا جا سکتا ہے، یہاں پر نقل بالصیغہ جب تعریف کے اندر مد نظر ہے تو یعنی اس تعریف کے اندر خود لفظ مد نظر ہے صیغے کا، یعنی بیتوں کا، تو کس طرح آپ اس نقل بالصیغہ کو آپ انشاء کریں گے بیتوں کے ذریعے جو خود لفظ ہے؟ تو لہٰذا یہ تیسرا اشکال ہے جو اس پر مترتب ہو رہا ہے۔ اب یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ یہ جو تین اشکال اس تعریف پر مترتب ہو رہے ہیں تو عبارت کے اندر آپ اس کو ملاحظہ کریں، وَيَرِدُ عَلَيْهِ
یعنی اس تعریف پر اشکال ہوتا ہے کہ ما، یہ پہلی اشکال کی طرف اشارہ ہے کہ ما ان النقل لیس مرادفا للبیع، یعنی نقل، اس کے باوجود کہ نقل کیا ہے وہ بیع کے مرادف نہیں ہے. یہ پہلا اشکال ہے کہ جب نقل بیع کے مرادف نہیں ہے اور اس تعریف کے اندر جو کلمات استعمال کیے گئے ان میں ایک نقل ہے، تو کس طرح جو نقل کے مرادف بیع نہیں ہے اور اس بیع کی تعریف کی جا رہی ہے اس کلمے نقل سے. لذا تائید لے کر آتے ہیں، فرماتے ہیں کہ ولذا صرح فی التذکرۃ، علامہ نے کتاب تذکرہ کے اندر تصریح کی ہے اس مطلب کی کہ بأن ایجاب البیع لا یقع بلفظ النقل، تو بیع کا جو ایجاب ہے وہ نقل تو کے لفظ سے واقع نہیں ہوتا. کیوں؟ اس لیے کہ نقل کا جو لفظ ہے وہ بیع کے مرادف نہیں ہے. وجعلہ من الکنایات، اور آغا نے وہاں پر تذکرہ کے اندر اس لفظ نقل کو، نقل تو کو کنایات میں سے جانا ہے. یعنی اگر آپ نقل تو کے ذریعے معاملے بیع انجام دیں گے، ایجاب جاری کریں گے، تو یہ کنایا ہے، ظہور نہیں رکھتا، صریح نہیں ہے، واضح نہیں ہے خود بیع کے اندر. وَأَنَّ الْمُعَاتَاتَ إِنَّهُ بَيْعٌ مَا خُلُوِّهَا عَنِ الصِّيغَةِ، فرماتے ہیں کہ معاتات خود محقق ثانی کی نظر میں معاتات بیع ہے، حالانکہ معاتات جو ہے وہ سیغے سے خالی ہے. جب معاتات انجام دی جاتی ہے تو وہاں پر سیغہ نہیں ہوتا. تو آپ فرماتے ہیں کہ ایک طرف سے معاتات سیغے سے خالی ہے اور خود محقق ثانی کا نظریہ ہے کہ معاتات بیع ہے، اور پھر یہاں پر جو بیع کی تعریف کرتے ہیں وہاں پر بصیغۃ المخصوصات کے کلمات سے تعریف کر رہے ہیں. تو لہٰذا یہ خلاف فرض ہوگا خود محقق ثانی کے اس نظریے کے مطابق. یہ دو اشکال پرانتز میں، بریکٹ میں، دو اشکال کی طرف اشارہ کرنے کے باوجود جو اصل اشکال ہے یہاں پر اس کی طرف اشارہ فرماتے ہیں کہ النقل بالصیغۃ ایضا لا یعقل انشاؤہ بالصیغہ. تعریف کے مطابق یہاں پر محقق ثانی فرماتے ہیں کہ یہ نقل بالصیغہ ہے، بیع جو ہے وہ نقل بالصیغہ ہے. جب نقل بالصیغہ ہے تو یہاں پر در واقع محقق ثانی نے ایک طرف سے معنی کو نظر میں رکھا ہے بیع کی تعریف کے اندر، اور دوسری جانب سے خود لفظ یعنی صیغہ، خود بیعتوں کو نظر میں رکھا ہے. تو آپ فرماتے ہیں کہ اسی نقل بالصیغہ کو جب آپ انشاء کریں گے تو کس سے انشاء کریں گے؟ آپ بیعتوں کے کلمے سے انشاء کریں گے، لفظ سے انشاء کریں گے. آیا لفظ سے انشاء ہو سکتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لا یعقل انشاؤہ بالصیغہ، یعنی اسی النقل بالصیغہ کا انشاء اور اس کا ایجاد یہ ممکن نہیں ہے، معقول نہیں ہے صیغے کے ذریعے. یہ وہ اشکال کے جو ہم نے کہا کہ الفاظ کو الفاظ کے ذریعے انشاء نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد جو محقق ثانی پر کیے گئے اشکال کا جواب دیا گیا ہے، یعنی یہ جو اشکال محقق ثانی پر کیا گیا، بعد میں آ کر اس کا دفاع کیا ہے اور توجیہ بیان کی ہے کہ اس اشکال کو دفع کیا جا سکتا ہے. اور آگا اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں کہ جو یہ بعض آ کر توجیہ کرتے ہیں وَلَا يَنْدَفِعُ هَذَا، یعنی یہ جو اشکال محقق ثانی پر کیا گیا پیچھے اس عبارت کے اندر، یہ اشکال مندفع نہیں ہوتا اس بیان سے، اس توجیہ سے، اس جواب سے کہ جو محقق ثانی کے دفاع میں آ کر توجیہ بیان کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ بِأَنَّ الْمُرَادَ أَنَّ الْبَيْعَ نفس النقل الذی ہوا مدلول الصیغہ، یعنی یہ وہ دوسرے افراد جو آ کر توجیہ کرتے ہیں محقق ثانی کے لیے اس اشکال کا جواب دیتے ہیں جو محقق ثانی کے کلام پر اشکال واقع ہوا. فرماتے ہیں کہ وہ توجیہ اس طرح سے فرماتے ہیں کہ مراد جو ہے محقق ثانی کے اس کلام کے اندر یہ ہے کہ ان البیع، خود وہ بیع نفس النقل ہے. یعنی بیع ایسا نہیں ہے کہ محقق ثانی کے کلام میں بیع لفظ اور معنی کا مجموعہ ہو، نہیں. آپ فرماتے ہیں کہ ان لوگوں کی نظر میں محقق ثانی جو کہنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ بیع خود نقل ہے، الذی هو مدلول الصیغہ، اور نقل وہ ہے کہ جو اسی صیغہ بیعتوں کا معنی اور مدلول ہے. فجعلہ مدلول الصیغۃ اشارۃ الی تعیین ذلک الفرد من النقل. اچھا، پھر محقق ثانی نے اس کلام کے اندر بصیغۃ المخصوصہ کے کلمات کیوں استعمال کیے ہیں؟ فرماتے ہیں کہ یہ محقق ثانی کا قرار دینا مدلول صیغہ، اس نقل کو اس تعریف کے اندر، یہ در واقع اشارہ ہے الی تعیین ذلک الفرد من النقل، نقل کے ایک فرد کی تعیین کی طرف. کیونکہ ہم نے عرض کیا تھا کہ نقل عام ہے، جب نقل عام ہے تو بیع کے علاوہ دیگر عقود کے اندر بھی نقل موجود ہے. تو اب اس نقل کے مصداق جو کہ بیع ہے اس کو معین کرنے کے لیے محقق ثانی نے اس تعریف کے اندر بصیغۃ المخصوصہ کی کلمات کو بیان کیا تھا. وَإِلَّا ان کی جو غرض ہے، جو ان کا جو مقصود ہے وہ یہ ہے کہ بیع خود نقل ہے، نہ یہ کہ یہاں پر بیع سے مراد وہ معنی اور پلس جو ہے اس کے ساتھ ساتھ لفظ قرار دیتے ہیں. لأنه ماخوذ فی مفہومہ حتی یکون مدلول بیعت نقلت بالصیغہ. فرماتے ہیں کہ نہیں، یہ ماخوذ نہیں ہے خود صیغہ، فی مفہوم ہی، اس بیع کے مفہوم میں، یہاں تک کہ آپ آ کر اشکال کریں کہ یکون مدلول بیعت، وہ جو بیعتوں کا مدلول ہے، معنی ہے، وہ فقط نقل نہیں ہے بلکہ نقل تو بالصیغہ ہے.
یہ اشکال کر کے آپ کہیں کہ محقق ثانی کی یہ تعریف درست نہیں ہے. نہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایسا نہیں ہے. مفہوم بے کے مفہوم میں اس طرح بیعتوں کا مدلول نقل بالصیغہ نہیں ہے، بلکہ فقط جو ہے وہ نقل ہے. اب جب یہ آ کر توجیہ کرتے ہیں محقق ثانی کے اس اشکال کی نسبت دفاع کرتے ہیں آ کر، تو شیخ انصاری نے فرمایا کہ لا يندفع ھذا، یعنی ہم نے جو اشکال کیا محقق ثانی کی بات پر، یہ ان کی اس توجیہ سے وہ مندفع نہیں ہوتا. کیوں نہیں ہوتا؟ فرماتے ہیں کہ لأنه ان اريد بصيغة خصوص بیت لوم الدور. اگر فرماتے ہیں یہاں پر دو صورتیں آپ اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں. اگر مراد اس صیغے سے، تعریف کے اندر جو صیغے کا لفظ استعمال ہوا ہے، اگر ان کی مراد صیغے سے خصوص بیت ہے تو یہاں پر دور لازم آتا ہے. کیسے دور لازم آتا ہے؟ فرماتے ہیں کہ لأن المقصود معرفت مادت بیت، یعنی اس تعریف کے اندر جو مقصود ہے وہ کیا ہے؟ بیتوں کے مادے کو پہچاننا. آپ جب بے کی تعریف کرنا چاہتے ہیں تو کیوں کرنا چاہتے ہیں؟ اس لیے کہ آپ یہ تعریف کرنا چاہتے ہیں تاکہ بیتوں کا جو مادہ ہے جو کہ بے ہے اس کو پہچانا جائے. اب آپ جب اس کو پہچاننے کے لیے تعریف کرتے ہیں اور تعریف کرنے میں آپ نقل بالصیغہ لے آتے ہیں، صیغے کی کلمات کو لے کر آتے ہیں، اور پھر صیغے سے مراد آپ کی بیتوں ہے، تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یعنی آپ بے کی تعریف کر رہے ہیں بیتوں سے. اس طرف سے ہم بیتوں کے مادے کو پہچاننا چاہتے ہیں جو کہ بے ہے، اور پھر جب آپ تعریف کرنے آتے ہیں تو خود بیتوں کا استعمال کرتے ہیں اس تعریف کے لیے. تو یہ آپ فرماتے ہیں کہ دور لازم آتا ہے. لہٰذا اس کی توضیح کچھ اس طرح سے ہے کہ دیکھیں اس تعریف کے مطابق بے یعنی بیتوں سے کی گئی نقل، جو کہ تعریف یوں ہوئی ہے. بے کیا ہے؟ یعنی بیتوں سے جو نقل کی گئی ہے یہ ہے. اب یہاں یعنی دوسرے الفاظ میں، بس بے اپنی تعریف میں بیتوں پر موقوف ہے، کیونکہ آپ نے اس کی تعریف کے اندر بیتوں خود اس صیغے کو بیان کیا ہے، اور دوسری جانب سے خود بیتوں کی شناخت بے پر موقوف ہے، اور اس طرح سے دور لازم آتا ہے. یعنی اس طرح سے بے بیتوں پر موقوف ہو جائے اور پھر وہ بیتوں جس کے مادے کو ہم پہچاننا چاہتے ہیں وہ دوبارہ خود اس بے پر موقوف ہو جائے، تو یہاں پر دور لازم. وَإِنْ أُرِيدَ بِهَا مَا يَشْمُلُ مَلَّكْتُ، اگر فرماتے ہیں کہ آغا کا مقصود اس تعریف کے اندر صیغے سے وہ چیزیں کہ جو ملکتوں کو شامل ہے، وجب الاقتصار علی مجرد تملیک والنقل، پھر تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بہتر یہ تھا، ضروری یہ تھا، واجب یہ تھا کہ وہ اکتفا کرتے فقط اور فقط تملیک اور نقل پر، یعنی بصیغۃ المخصوصہ کے کلمات کو نہ لاتے، کیونکہ اس صورت میں یہ جو بصیغۃ المخصوصہ کے کلمات تعریف میں لائے گئے ہیں یہ قید فضول ہو جاتی ہے. چونکہ جب آپ کہتے ہیں کہ میری مراد بصیغۃ المخصوصہ سے وہ ہے کہ جو ملکتوں کو بھی شامل ہے، اب اگر ملکتوں کو بھی وہ شامل ہے تو پھر اس بصیغہ لانے کی ضرورت کیا تھی؟ کیونکہ آپ نقل کے فرد کو معین کرنا چاہتے تھے تو وہاں پر آپ کی مراد بے تو ہونی چاہیے. لیکن اگر آپ یہی صیغہ ملکتوں کو بھی شامل ہے تو یہاں پر آپ فرماتے ہیں کہ بہتر تھا، ضروری تھا کہ فقط وہ نقل اور تملیغ کو بیان کرتے. تو اس طرح محقق ثانی کے اس اشکال پر جو یہ توجیہ بیان کی گئی یہ درست نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اس سے ہمارا وہ اشکال دفع نہیں ہوتا. اس مطلب کے بعد یہاں پر پھر فقہا جو ہے وہ ان کی جب تعریفات میں یہ اشکالات نظر آتے ہیں تو مصنف ایک اور تعریف کی طرف جاتے ہیں کہ جو ان کی نظر میں بہترین تعریف ہے، اور وہ بہترین تعریف اس طرح سے ہے. فرماتے ہیں کہ فَالْأَوْلَى تَعْرِيفُهُ بِأَنَّهُ إِنْشَاءُ تَمْلِيكِ عَيْنٍ بِمَالٍ. اس تعریف کی وضاحت ہم انشاءاللہ اگلے درس کے اندر آپ کے سامنے بیان کریں گے کہ اس تعریف سے کیا مراد ہے، آیا اس پر اشکال لازم آتا ہے یا اشکال لازم نہیں آتا. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.